ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے مئی کے 28 اور ذی القعدہ کے 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ملک بھر کی طرح یونین ٹیریٹری لداخ میں بھی مئی کے آخری ہفتے کے دوران گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے. ماہرین اس صورتحال کو موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر قرار دے رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق لداخ کے مختلف علاقوں اور اس کے نواحی دیہاتوں میں درجہ حرارت میں شدید اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے ہیں. اس کا براہ راست اثر مقامی آبی ذخائر، ندی نالوں اور بالخصوص دریائے سندھ پر پڑا ہے، جس میں پانی کے بہاؤ میں اچانک اور شدید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق دریائے سندھ کے تویانی کے باعث شکر چکتن سب ڈویژن کے درگو گاؤں میں واقع پل، جو کرگل اور لیہ کے درمیان اہم رابطہ ذریعہ تھا، آج صبح تیز بہاؤ کی زد میں آ کر مکمل طور پر بہہ گیا. اس واقعے کے نتیجے میں درگو اور اچاناتھنگ ہنو کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، جس سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ادھر دریائے سرو اور اس کے معاون ندی نالوں میں بھی پانی کی بہاؤ میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس سے علاقے میں مزید خطرات پیدا ہو گئے ہیں. پانی کے تیز بہاؤ کے سبب کئی نشستیں، محکمہ آبی وسائل اور مقامی انتظامیہ نے ندی نالوں اور دریاؤں کے کنارے آباد باسیوں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری طور پر پانی کے قریب نہ جانے کی ہدایت جاری کی ہے. ریسکیو ٹیموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ پل کی بحالی کے لیے متبادل راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں میں مزید گرمی کی پیش گوئی کی ہے، جس کے باعث صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. لداخ کے اہم مسائل کے حل کے لیے نمائندہ تنظیموں، ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے زعماء نے منگل کو مرکزی وزارت داخلہ کے ساتھ نئی دلی میں ایک اہم اعلیٰ سطحی میٹنگ کی، جس میں لداخی نمائندہ تنظیموں کی جانب سے پیش کردہ اہم نکات پر گفتگو ہوئی. تاہم موصولہ خبروں کے مطابق میٹنگ میں لداخ میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مقامی شناخت سے جڑے معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں نئی ڈومسائل پالیسی بنانے پر اتفاق رائے ہوا. ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت لداخ کے لیے ایک جامع ڈومسائل پالیسی ترتیب دینے پر غور کر رہی ہے، جس کے تحت اب حالیہ متفقہ نکات کے مطابق وہی افراد لداخ کے ڈومسائل صنعت کے مستحق ہوں گے جو 2019 سے لداخ میں مسلسل 15 سال قیام کریں گے. اس پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ 2019 کے بعد لداخ میں آ کر بسنے والے افراد 2034 میں ہی مقامی شہریت حاصل کر سکیں گے. یہ فیصلہ وزارت داخلہ، ایپیکس باڈی اور کے ڈی اے کے درمیان طویل میٹنگوں کے بعد سامنے آیا، جس کا مقصد مقامی لوگوں کی خاطر جمعی کے علاوہ نوجوانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کو محفوظ بنانا ہے. مذکورہ اتفاق نامہ کے مطابق 80% سرکاری گیزیٹڈ اسامیاں شیڈول ٹرائب کے لیے مخصوص ہوں گی، جبکہ دیگر کوٹے میں سرحدی علاقوں کے باشندے، شیڈول کاسٹ اور اقتصادی طور پر کمزور طبقات شامل ہوں گے. لداخ کے رہنماؤں نے اس پیش رفت کو عوامی جدوجہد کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے. قابل ذکر ہے کہ لیہ، ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس گزشتہ کئی برسوں سے مقامی حقوق، روزگار اور آئینی تحفظات کے لیے آواز بلند کرتے آ رہے ہیں. متعلقہ پالیسی کی باضابطہ نوٹیفیکیشن آئندہ ہفتے جاری ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد اسے عملی شکل دی جائے گی. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج نئی دلی کے دوارکا میں زیر تعمیر لداخ بھون کا معائنہ کیا.
اس دورے کا مقصد تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لینا اور منصوبے کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانا تھا۔ ڈاکٹر آخوند کے ہمراہ CPWD R&B کرگل اور منصوبے سے وابستہ دیگر اہم محکموں کے سینئر افسران بھی موجود تھے، جن میں سپرنٹینڈنگ انجینئر سنتوش کمار، ایگزیکٹو انجینئر یوگریش سنگھ، انجینئر صادق علی وغیرہ شامل تھے۔ دورے کے دوران کام کی رفتار، معیار اور مختلف محکمہ جات کے درمیان ہم آہنگی سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ CPWD کے مطابق منصوبہ 30 ستمبر 2025 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ ڈاکٹر آخوند نے تعمیراتی کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معیار برقرار رکھنے اور وقت پر تکمیل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس منصوبے کو دلی میں کرگل کے رہائشیوں اور زائرین کے لیے ایک اہم سہولت قرار دیا اور تمام اداروں کی کوششوں کو سراہا۔ یہ لداخ بھون نہ صرف کرگل کے عوام کے لیے سہولیت کا مرکز ہوگا بلکہ قومی دارالحکومت میں ان کی شناخت کی علامت بھی بنے گا۔ بسیج امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے گزشتہ روز ایک پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع کرگل کے ٹرانسفر ہونے والے ڈپٹی کمشنر شری کان بالا صاحب سوسے کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر کے علاوہ چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ صادق رجائی، نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ محمد محقق، وائس چیئرمین جنرل سیکرٹری بسیج امام کے دیگر عہدیداران اور بڑی تعداد میں رضاکاروں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شری کان سوسے کی 2 سالہ خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی قیادت میں انتظامیہ کی کارکردگی اور عوامی فلاح کے اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شری کان سوسے نے بھی کرگل کے عوام، IKMT اور بسیج امام کے رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا اور رضاکارانہ خدمات کو سراہتے ہوئے اسے ضلع انتظامیہ کے لیے ایک قیمتی اثاثہ قرار دیا۔ یہ تقریب نہ صرف ایک سرکاری افسر کو خراج تحسین تھی بلکہ عوام اور انتظامیہ کے درمیان مضبوط تعلقات کی جھلک بھی پیش کرتی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ آسام میں 171 فرضی انکاؤنٹر ہلاکتوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ سپریم کورٹ نے حکم ایڈوکیٹ عارف یاسین جواددار کی درخواست پر دیا ہے۔ عارف یاسین نے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے، جس میں عدالت نے کیس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ جسٹس سوریا کان اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس پر یہ الزام بہت سنگین ہے۔ عدالت نے کہا کہ سرکاری حکام کی جانب سے متاثرین پر ضرورت سے زیادہ اور غیر قانونی طاقت کے استعمال کو درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی ہے۔ بینچ نے کہا کہ الزام کہ کچھ انکاؤنٹر فرضی ہو سکتے ہیں واقعی بہت سنگین ہے، اور اگر یہ سچ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ آئین کے آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی ہے، جو جینے کا حق دیتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئے کہ کچھ معاملات قانونی طور پر جائز اور ضروری تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے شہر خان یونس کے القرارہ علاقے پر بمباری کی، جبکہ اس کے ساتھ ہی صہیونی فوج کی توپوں نے بھی اس علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ اس دوران فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہدائے غزہ کی تعداد 53,977 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے امداد رسانی میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب بھی بہت سے جنازے عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور صہیونی فوجیوں کی بمباریوں کی وجہ سے وہاں تک امداد اور شہری دفاع کی تنظیموں کے کارکنوں کو دسترس حاصل نہیں ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے
چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔